کا شکار ایک شکاری کر رہا تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام گزرے اور ایک کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان جناب موسیٰ کو عطا فرمائی کہ یہ چرند و پرند کی بھی زبان سمجھتی ہے. سمجھ رہے؟ جو بے زبان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بھی زبان سمجھتے ہیں. آئے ہائے ہائے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. جناب موسیٰ گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے نظر پڑی شکاری پر. شکاری اژدہے کا، اجگر کا شکار کر رہا ہے. اب اس اجگر کی نظر جناب موسیٰ پر پڑی. اجگر بول پڑا، اے موسیٰ اس نادان کو ذرا سمجھا دے، یہ میرا شکار کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ میرے اندر کتنا زہر بھرا ہے، یہ میری ایک پھونک کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی یہ قوت کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ تاب نہیں لا سکے گا. میرے زہر کی ایک پھونک اتنی خطرناک ہے کہ اس کا وجود چھلنی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جناب موسیٰ جب اس اژدہے کی، اس اجگر کی یہ بات سنتے ہیں، اس شکاری کو الرٹ کرتے ہیں. شکاری کیا کر رہے ہو؟ جانتے نہیں ہو کتنا خطرناک یہ اژدہا؟ اگر ایک ڈنک یہ تمہیں مار دے گا تو تمہارا وجود یہی ختم ہو جائے گا. اس کے اندر اتنا زہر ہے کہ اس کے زہر کی ایک بوند تم برداشت نہیں کر سکتے. ذرا ہوش کی دوا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے الرٹ کر کے آگے بڑھ گئے. کافی دیر کے بعد جناب موسیٰ پھر واپس آ رہے ہیں اسی راستے سے. نظر پڑتی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اسی شکاری پر. اب دیکھتا ہے کہ وہ شکاری جو تھا اژدہے کا شکار کر چکا تھا، اسے اپنے جال میں پھانس چکا تھا، اسے اپنے قبضے میں لے چکا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بڑے حیران ہوئے. آپ اس شکاری کے قریب آئے. توجہ کے ساتھ سننا. قریب آنے کے بعد شکاری سے نہیں بول رہے ہیں، جناب موسیٰ اس اجگر سے کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، اے موسیٰ میرے اندر اتنا زہر ہے کہ یہ زہر کی ایک بوند برداشت نہیں کر سکتا، ایک پھونک برداشت نہیں کرتا، اسے سمجھا دو، اسے بتلا دو کہ میں کیا ہوں. یہ سب باتیں وہ اجگر پہلے کر رہا تھا شکار کرنے سے پہلے، لیکن جناب موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے. اب اجگر کچھ کر نہیں رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. شکاری مست ہو کر شکار کر رہا تھا. اب یہ اجگر اس کے چنگل میں پھنس چکا ہے. جناب موسیٰ نے کہا بڑی بڑی باتیں مار رہے تھے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن میں دیکھ تو کچھ اور رہا ہوں. تم اس شکاری کے چنگل میں آ چکے ہو، یہ تمہارا شکار کر چکا ہے. کہاں گیا تمہارا زہر؟ کہاں گئی تمہاری پھونک؟ اب وہ اجگر جواب دیتا ہے موسیٰ میں سچ کہہ رہا تھا، میرے اندر اتنا زہر تھا کہ میں اگر اس کو ایک پھونک بھی مارتا تو یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اے موسیٰ اس نے میرا شکار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ توجہ. ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر اس نے میرا شکار کیا. اس بسم اللہ کی برکت کا ایسا اثر ہوا ہے کہ میں نہ جانے کتنی بار اسے ڈس چکا ہوں، لیکن میرے زہر کا اثر ختم کر دیا گیا. یہ بسم اللہ کی برکت ہے. بسم اللہ کی. جب بسم اللہ میں اتنی برکت ہے تو فاتحہ میں کتنی برکت ہے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن پڑھو مسلمانوں، قرآن پڑھو. ایک بسم اللہ میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو سورہ فاتحہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سورہ فاتحہ کا جز اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے مولا سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. بات یہیں تک نہیں ٹھہرتی، دعا آگے بڑھتی. اے مولا ایسوں کے راستے پر چلا، انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے. پھر آپ دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے، تم نے احسان کیا، جن پر تیرا فضل ہے، اور ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا. تیرا غضب ہوا، جو بھٹکے ہوئے ہیں. راستے دو طرح کے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جس راستے پر چلنے والا جنت کی طرف جاتا ہے. ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. دو راستے ہیں، اور یہ دونوں راستے اسی دنیا سے ملتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟
سفر طے کرنے کے لیے شروعات اسی دنیا سے ہوتی ہے. سلیکٹ تمہیں کرنا ہے کون سا راستہ تم پسند کر رہے ہو. جنت جانا چاہتے ہو کہ جہنم جانا چاہتے ہو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ زور سے بولو. جنت کی تمنا ہر کوئی. اچھی چوائس ہے آپ. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جنت ہمیں ملے، لیکن جنت کی بھی کچھ گائیڈ لائن ہے. سمجھ رہے؟ گائیڈ لائن سمجھتے ہیں؟ کچھ دشا نردیش ہیں. جنت میں ہر کوئی نہیں جائے گا. ہر کس و ناقص کے لیے جنت نہیں بنائی اللہ نے. جنت تو جنتی جائیں گے نا. اب جنتی کے عمل دیکھے جائیں گے کہ عمل کیسا ہے. جنتی کا اعمال نامہ چیک کیا جائے گا کہ تم نے کون سا کام جنتیوں والا کیا. صبح سے شام تک جھوٹ تم بولو، رات کو سو تو سوچو کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت جائیں گے. بزنس کرتے ہو، کاروبار میں ایک دوسرے کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو، ارادہ یہ رکھتے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کا حکم آیا کہ شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، رات دن پی کر تم مدہوش اور بے ہوش پڑے رہتے ہو اور ارادہ جنت میں جانے کا کر رہے ہو. ابے کون سا منہ لے کر جنت میں جاؤ گے؟ جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو. یہ جنتی ہیں، جنتی جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی. جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی. اے ابو بکر تم جنتی. کون فرما رہا ہے؟ نبی فرما رہا ہے. ابو بکر تم جنتی. آج کا دیوانہ جسے اگر کوئی شخص کو یہ گارنٹی مل جائے، خواب میں ہی اگر بشارت مل جائے، آئے ہائے اس کے حال کیا ہوں گے. اپنے مقدر پر جھومتا ہوا نظر آئے گا، مسکراتا ہوا نظر آئے گا، سرے بازار اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا اگر خواب میں ہی ہو جائے. لیکن یہ جناب ابو بکر ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی حیات میں جنت کا پروانہ عطا فرما رہے. ابو بکر تم جنتی. لیکن یہ مژدہ سننے کے بعد جناب ابو بکر اعلان نہیں کر رہے ہیں میں جنتی، بلکہ یہ حضرت ابو بکر لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں تم ایک پہلو دیکھ رہے ہو، اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. اللہ کا خوف اور دل میں بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ یہ جو تحفہ مجھ کو ملا ہے جنت کا یہ واپس لے لیا جائے. کہیں کسی کا دل مجھ سے نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی ایک ایسا عمل نہ مجھ سے ہو جائے. برادران محترم، جس کا پاور جنت دینے کا ہے اس کا پاور جنت لینے کا بھی ہے کہ نہیں؟ جس کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ تم جنت بانٹو تو وہ جنت سے نکالنے کا بھی اختیار رکھتا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں جنتیوں کے اعمال کو دیکھیں آپ اور اپنے اعمال کو دیکھیں. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور یہاں پر ایک بات اور قابل غور، ایک بات اور قابل غور عقیدے کے حوالے سے. ایک طبقہ وہ ہے جس نے اسی آیت کا ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہے نا. ایک جماعت وہ ہے جو دیکھنے کی دعا کر رہی ہے یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے. ہم اہل سنت کو امام الکلام، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کنز الایمان دیا ہے، آپ نے ترجمہ فرمایا اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. چلنے اور دیکھنے کا ڈفرنس آپ سمجھتے چلیں. دیکھنا اور ہے، چلنا بے شک جو چلنے والا ہوگا وہ دیکھ چکا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جو چل رہا ہوگا سیدھے رستے پر وہ راستہ دیکھ چکا ہوگا، اسے راستہ معلوم ہے. جب راستہ معلوم ہے تبھی تو چل رہا ہے. اور ایک وہ ہے جو صرف دیکھ رہا ہے، چلنے کی دعا نہیں کر رہا ہے. کل بھی نہیں چل رہا تھا، آج بھی نہیں چل رہا ہے، قیامت تک نہیں چلتا رہے گا. کیونکہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ رہے؟
बात छुपी हुई नहीं है, छपी हुई है। हम चलने की दुआ मांग रहे हैं, ये देखने की दुआ मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह हमें दिखा, और हमें देखने की जरूरत नहीं है। रास्ता तो हम देख चुके हैं, रास्ता हम, आप पूछेंगे कैसे देख चुके हैं? बोले उर्स किसका है? उर्स किसका है? सरकारे सिराहोस का। रास्ता हमको दिखा चुके हैं सरकारे सिराहोस। हम चलने की दुआ कर रहे हैं। हमने शफीके मिल्लत को चलते देखा है, हम उनके रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हैं। माजी करीब में देखो हुजूर तारीख़ मिल्लत को देखा है। हम देखने की नहीं, मौला हमें इनके रास्ते पर चला दे। हमने वारिसे देवा को देखा, हमने आला हजरत को देखा, समझ रहे, वारिसे देवा को देखा, सैयदना सालार मसूद गाजी को देखा, ख्वाजा अजमेर को देखा, बगदाद वाले गौसे पाक को देखा। आए हाय, तो रास्ता हम देख चुके हैं, अब हमें देखना नहीं है। मौला हमें इनके रास्ते पर चला, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि इनका रास्ता सीधा रास्ता। बात समझ रहे हैं? तो ये महफिल उर्स है, इसकी निस्बत सरकारे सिराहोस से है। सरकारे सिराहोस ने हमें वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, वो प्लेटफॉर्म दे दिया है, वो रास्ता दे दिया है। और खुद फरमाते हैं, एक पेड़ है सिराहोस पर था आपके जमाने में, अंजीर का दरख्त था। हुजूर हमारे फरमाते हैं, इस मेरे इंजीर से तानो फलक तीर सी सीधी गई है सड़क। आए सीधा रास्ता तो हमें सरकारे सिराहोस दिखा चुके, मौला हमें इनके रास्ते पर चला। जब ये दुआ करी, आपके शहजादगान आगे बढ़े उसी रास्ते पर चलने, चाहे वो ख्वाजा उस्मान साहब हो, चाहे वो सिद्दीक सानी जनाब भैया मोहम्मद सिद्दीक शाह रहमतुल्लाह अलैह। जब वो उस रास्ते पर चले तो उनके शहजादगान आए, हुजूर रफीक मिल्लत हो, चाहे सरकार शफीक मिल्लत हो, रास्ता देख लिया है, अब ये चलने लगे हैं। और ये चलने वाले अकेले नहीं चल रहे हैं, बल्कि अपने साथ तमाम अपने आशिकों को लेकर चल रहे हैं, अपने दीवानों को लेकर चल रहे हैं। अब वो किस्मत का मारा होगा जो इनको देख भी रहा है और इनके रास्ते पर चल नहीं रहा, चलने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये उसकी किस्मत की खता है। बात समझ है? तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला हम सबको सिराती मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। तो ये बज़्म औलिया है। औलिया अल्लाह का मकसद ही इस दुनिया में है, क्या है? लोगों को सीधे रास्ते पर ले जाना और तन्हा न छोड़ना। शाह सरहिंद फरमाते हैं, सरकार मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह सरहन शरीफ के कब्रिस्तान में खड़े होकर अपने मुरीदों से फरमाते हैं, अपने चाहने वालों से फरमाते हैं, लोगों अगर मैं इशारा कर दूं तो सरहन शरीफ के कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएं, जिंदा होकर कब्रों से निकल आएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन आप फरमाते हैं बिरादरान मोहतरम, ऐ लोगों में दुनिया में मुर्दे जिंदा करने नहीं आया, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदा करने आया। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में जिला अता फरमाए, दिल जिंदा कर दे। हम इतना सुनते हैं, जलसे सुनते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन हाल ये हमारा क्या हो गया है? आज हम किस कैटेगरी में चले गए? बात समझ रहे हैं? धीरे धीरे हमारा तरीका हमारे हाथों से निकल गया, दूसरी कौमों ने हमारे तरीके को अख्तियार कर लिया। आज वो कौमें देख रहे हैं आप कहाँ तक पहुंच गई, लेकिन हम जिसे इतना प्यारा दीन मिला, दीन इस्लाम मिला, इतना अल्लाह ने अपना महबूब अता फरमाया। अल्लाह अकबर, वो महबूब अता फरमाया कि जिसके सदक़े में कायनात को अल्लाह ने बनाया, वो महबूब अता फरमाया, और आज हम उनके तरीके पर चलने को तैयार नहीं है। तो बिरादरान मोहतरम, इन जलसों का मकसद यही होता है कि हमारे कुलूब की इस्लाह हो जाए, हमारे दिल जिंदा हो जाएं, और ये महफिलें
تا قیامت چلتے رہیں گے۔ ان محفلوں کی برکتیں ایسی ہیں کیونکہ ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں، زندہ ولی کو ماننے والے ہیں، تو جیسے ہمارے نبی زندہ، جیسے ہمارے ولی زندہ، ویسے ہی ہماری یہ ذکر کی محفلیں بھی زندہ رہیں گی، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ان کا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاداں تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حضرات محترم، یہ ان محفلوں کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامنوں میں ان برکات کے، ان انوارات کے چھینٹے نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تو اب آخری بات عرض یہ کر رہا ہوں چلتے چلتے، کیونکہ وقت بہت ہو چلا ہے، 2 بھی بج گئے ہیں اور آپ کو لنگر بھی تناول فرمانا ہے۔ 2 شعر یہاں سے حاضر کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔